اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت اس دنیا میں جو پریشانیوں کا سبب ہے وہ اپنی تجویز پہ اصرار ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کا ایک خاکہ تجویز کر رکھا ہے اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور تو وہ ہوتا معاملہ تو تقدیر پہ ہے کہ جیسے قضاء و قدر میں ہوتا ہے، لکھ دیا گیا ہوتا ہے، معاملہ اسی پہ ہوتا ہے۔ کوشش کا انسان مکلف ہے لیکن نتیجے کا نہیں ہے، تو انسان کے جب اس تجویز کے ساتھ تقدیر کا معاملہ ٹکراتا ہے تو وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، جبکہ اہل اللہ اور انبیاء کی شان ہوتی ہے تفویض کی۔ یہی مضمون چل رہا ہے، وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں سارے کاموں کو، وہ جیسے چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور صبر میں بھی میں دوستوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو نام ہیں، حاکم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام حکمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا اگر یہ سمجھنا ہے کہ حکمت کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو اس کے حکیم ہونے کا تصور، حاکم ہونے کا تصور کرے کہ جیسے ملک و قوم کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس میں بہت سے نئی جو ہے ڈیمز بنتے ہیں یا روڈز بنتے ہیں یا موٹر ویز بنتی ہیں، تو کئی آبادیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ہمارے تربیلا ڈیم کی بہت سے غازی اور اس علاقے کے لوگوں کو ادھر منتقل کیا گیا۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یا حکومت کا تقاضا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم کائنات ہے اس کا، یا پھر کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں جو وہ تو یہ سمجھ کے صبر کرے کہ اللہ کی مرضی مولا اعظم مولا، اور اہل اللہ کو جو ہوتی ہے اللہ پاک نے یہ ایک کمال دیا ہوتا ہے کہ وہ سپردگی ہوتی ہے ان کی، کہ انہوں نے سارے معاملے سپرد کر دیے ہوتے ہیں، اس پہ خوش رہتے ہیں۔ ہم اس پہ پہنچے تھے، ناخوش تو خوش بود، اگر میری طبیعت کی موافق نہیں تو تمہاری طبیعت برجان من، دل فدائے یا دل رنجان من، دل جو ہے نا میرا دل قربان ہے آپ پہ۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم خدا کے ہیں اور ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں تصرف کریں۔ پھر اس کے بھی دو طریقے ہیں، کبھی استظہار ثواب سے تفویض حاصل ہوتی ہے، یہ دو طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بدلہ اللہ پاک نے صابرین کو لکھا ہوتا ہے تو وہ اس پہ پھر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے مجھے بہتر ملے گا، کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو وہی پہلا علاج ہو گیا، مگر نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں تو استظہار ثواب خود علاج تھا کہ یہ کرو تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا نا، اور اس صورت میں اصل علاج تفویض ہے کہ اس جو چاہا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ جو ان کے صاحبزادے تھے، ان کی انتقال میں فرمایا ان محزون بفراقک یا ابراہیم، تو تفویض تھی کہ اللہ ہم کی جدائی کا تو صدمہ ہے لیکن سپردگی تھی، اور استظہار ثواب
تقویت تفویض کے لیے تفویض کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو بہترین بدل ملتا ہے اور صابرین کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، مزید قوت مل جاتی ہے۔ استظہار ثواب کو بھی اس میں دخل نہیں ہوتا، گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کے لیے تفویض نہیں کرتا، گو کہ ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا، ان کو استغنا نہیں ہوتا، لیکن وہ سپرد کر دیتے ہیں ہر معاملے کو اس کے، بلکہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا۔ صرف استحقاق کی نفی ہوتی ہے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے، کیونکہ میں اس کے مستحق نہیں ہوں۔ ہم لوگ جو ہے جو ہر چیز میں اپنا وہ کرتے ہیں، یا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے ہر عمل کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے، اور یہی ان کا کمال ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے گزشتہ مجلس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد انہوں نے کتنا عظیم الشان کام کیا، کعبہ کی تعمیر کی، اور فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ بس ہم تو اتنا کر سکے، اس کو قبول فرما۔ اس کو استحقاق نہیں سمجھتے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے، کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں۔ یہ شخص محض اس لیے تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق یہی ہے۔ یہ 442 نمبر صفحہ شروع ہو گیا ہے۔ محبوب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر دیا جائے۔ یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ جو تفویض ثواب کے لیے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے انقطاع تفویض کا احتمال ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ عمل کا ثواب فوت ہو جائے تو وہ تفویض جو ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے، جو احتمال ہے، اور تفویض لرضا میں یہ احتمال نہیں رہا کہ وہ راضی رہے ہر بات پہ، تو وہ احتمال نہیں رہا کہ وہ فوت ہو جائے۔ جو اس میں بھی تفویض میں بھی 2 درجے حضرت فرما رہے ہیں، ایک تو ثواب کے ساتھ جوڑ کے، اور ایک صرف فقط رضا حق کے ساتھ، یہ احتمال نہیں رہا۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مصیبت ہے کہ اصل رضا حق ہم سے غائب ہو جاتی ہے، رضا خلق میں ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ کہ تفویض کے بعد بھی بقائے رضا میں تو شبہ و احتمال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جب تک تفویض باقی ہے رضا بھی باقی ہے۔ دوسرا صوفی ابن الحال ہوتا ہے اور آئندہ کی فکر نہیں کرتا، کہ وہ جس حال میں ہوتے اس میں مگن ہوتا ہے اور وہ آگے کی فکر نہیں کرتا، اور بقائے رضا میں بھی تفویض سے کام لیتا ہے کہ اس کی رضا باقی رہے، اور وہ اس کے سپرد کر دیتے اپنے آپ کو۔ مگر یہ علاج چونکہ خاص ہے، اس لیے میں نے اس کو تتمیم کے طور پہ بیان کر دیا ہے، کہ چونکہ خاص اور خاص لوگ واقعات ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو ساتھ کر دی ہے کہ بات مکمل ہو جائے، ورنہ اصل علاج عام وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، کہ استظہار ثواب کو مراقبہ کرے، اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ دنیا میں بھی نعم البدل ملتا ہے، اور خدا پر بھروسہ کر کے میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہوگا، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے، تو ہر واقعے کی مصلحت سمجھ میں آ جائے گی، کہ وہ غور کرے ان ساری چیزوں میں، تو وہ سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح بتایا کہ اس میں حکمت کیا ہے اور حکومت کے دونوں معالجات ہیں۔ الحمدللہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ مجھے تو ہر واقعے میں کھلی آنکھوں سے مصلحت و حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما۔
علی حبیبک خیر خلق کلہم